محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ابھی شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پھر بھی میری شادی میرے باپ کے پسند کے لڑکے سے ہو گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے کوئی پسند تھا، بس یہ ڈر تھا کہ نئے لوگ نہ جانے کیسے ہوں گے۔ خیر شادی کا دن بھی آ گیا۔ چھوٹی فیملی تھی پر بہت عزت کرنے والے لوگ تھے، تبھی تو شاید گھر والوں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھ سے جو بات کہی، اسے سنتے ہی مجھے شدید دھچکا سا لگا تھا۔ میں دلہن بنے عروسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف تازہ موتی کی خوشبو اور گلاب کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں شرمائی سی بیڈ کے درمیان پھولوں پر بیٹھی تھی۔ بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور بھاری زیوروں کا وزن بھی اب مجھے تھکا رہا تھا۔ میں بیڈ پائٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے دولہے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر گلا کھنگارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو میں فوراً سیدھی ہوئی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ میرے شوہر دروازہ بند کرتے اندر آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاءاللہ کہتے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے میری منہ دکھائی کا تحفہ میرے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ میں نے شکریہ کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، آج ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے اور اس کا آغاز میں بہت سچائی سے کرنا چاہتا ہوں اور ہر بات واضح طور پر کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چپ چاپ ہو گئے۔ میں نے کہا، جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ میں سمجھی وہ مجھے کام کو لے کر یا زبان درازی یا کھانے پینے کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ میرے وہم و گمان بھی نہ تھی اور شاید کسی کے بھی گمان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں جانتا ہوں ہر عورت اپنے اندر ممتا رکھتی ہے اور شادی سے پہلے ہی میاں بچے ایک بھرپور گھر کے خواب دیکھتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے رشتے میں تم بچے پیدا نہیں کرو گی۔ وہ بولے تو میری سانس رک گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی یہ کیسی ظالمانہ باتیں تھیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر عورت کو اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہی اولاد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور کفران نعمت شرک ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اچانک بجھ گئی۔ ہر چیز سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میرے شوہر دوبارہ بولے، میں کب کفران نعمت کر رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم بے اولاد رہیں گے؟ ہمارے بچے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ وہ بولے تو میرے دل کو دلاسا ہوا، تسلی ملی۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرا دیے اور بولے، ہاں تم بچے پیدا نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی ہماری اولاد ہوگی، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے کئی لمحے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ میں سمجھی میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ تو وہ بولے، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا، تم نہیں، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات پر میں سن رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مرد بچے پیدا کرتا؟ بچے پیدا کرنا تو قدرت نے عورت کے جسم سے رکھا تھا۔ اگلے لمحے ہی دلہن کی شرم و حیا جھجک سب جھولے کمرے میں میرا کہکا گونجا اور میں ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو میں سمجھی وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دی تھی۔ دن گزرنے لگے، ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرے شوہر عادتاً بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، جبکہ انہوں نے بھی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کر دیں گے، اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہمارے درمیان کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اچانک میرے شوہر کا پیٹ بڑھنے لگا، ان کے کپڑے انہیں ٹائٹ ہونے لگے۔ مجھے ان کے جسم کا یوں اچانک بڑھنا بہت عجیب لگا۔ جب وہ مٹھائی لے کر آئے اور میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے وجہ پوچھی تو بولے، خوشخبری ہے،
میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیسی خوشخبری؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور بولے ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کے پیٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل رپورٹس میرے سامنے رکھ دیں جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ میں نے یقین نہ کیا کہ وہ حاملہ ہیں، انہیں بھی جھوٹا کہا اور ان رپورٹس کو بھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں ان کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہ حاملہ ہیں، جبکہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کروں، کیونکہ یہ بات ہی نہ قابل یقین تھی نہ ہی قابل برداشت۔ میں بالکل چپ چاپ خاموش ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور بس ان سب میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہو، میں صبح اٹھوں اور سب کچھ نارمل ہو۔ پر کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچتا ہے۔ میرے شوہر کا پیٹ دن بدن بڑھ رہا تھا، وہ بچے کو جنم دینے والے تھے۔ اگر یہ بات معاشرے سے چھپائی جاتی تو میں تب بھی خود بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں گی، کیونکہ وہ تو خود عورت بننا چاہتے تھے، اور دو عورتیں بھلا میاں بیوی کے رشتے سے کیسے رہ سکتی تھیں۔ میں اگلے دن ہی اپنے شوہر کو بنا بتائے اپنے میکے چلی گئی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بتاؤں اپنی امی کو، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں۔ امی بھی خوش ہو گئیں۔ امی نے میرے شوہر کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر یہاں فون نہ کر دیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ میں بنا بتائے آئی ہوں، کیونکہ امی کو اعتماد میں لینے اور انہیں حقیقت بتانے میں مجھے تھوڑا بہت وقت لگتا، جبکہ میرے شوہر نے ایک بار بھی فون نہ کیا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہوئے تھے کہ امی کو شک ہو گیا اور انہوں نے مجھے سے سختی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو میں نے بنا کچھ چھپائے شادی کی پہلی رات سے اب تک کا سب کچھ بتا دیا۔ میری امی نے خلا کی بات پر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ثبوت لے کر امی کے پاس جاؤں گی اور پھر ان کو دکھاؤں گی کہ حقیقت یہ ہے۔ میں اپنے گھر پہنچی، دروازہ بجانے لگی کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو آن کی تاکہ میرے شوہر کا حمل ریکارڈ کر سکوں، اور وہ دوسرے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں حجری میں سے ویڈیو بنانے لگی، لیکن اس ویڈیو میں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، گویا میرے سر پر پورا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کیونکہ میرا شوہر، میرا نام طاہرہ ہے، میں سوات کی رہنے والی ہوں، میرے ابا خاندانی ذمہ دار تھے اور اماں بھی جاگیرداروں کے خاندان سے تھیں۔ میرے ابا کو بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی، انہیں شروع سے بیٹیاں بہت پسند تھیں، اس لیے انہیں ایک زمیندار ہونے کے باوجود بیٹے نہ ہونے کا کوئی افسوس بھی نہ تھا۔ میرے ابا کی 3 بیٹیاں یعنی میری 3 بہنیں ہیں، ایک مجھ سے بڑی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ملک سے باہر رہتی ہیں، دوسری یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے گریجویشن مکمل کیے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک کہیں رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میرے ابا کو کوئی پریشانی بھی نہ تھی، وہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ چکے تھے، جبکہ میری امی آئے روز میرے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ کر رہی ہوتی اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتی اور کہتی کہ اس کو پڑھ کر اپنے نصیبوں کے لیے دعا مانگنا، جبکہ مجھے خود بھی شادی کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ لیکن اماں کی اتنی فکر اور پریشانی دیکھتے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری شادی ہوگی ہی نہیں۔ اب مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، بہت رشتے آتے تھے، لیکن وہ دوسرے گاؤں کے ذمہ دار اور جاگیرداروں کے ہوتے تھے، جبکہ میرے ابا مجھے کسی جاگیردارانہ خاندان میں نہیں دینا چاہتے تھے جہاں عورتوں کو جاہل رکھا جاتا تھا اور مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل کا جاہل ہی ہوتا تھا، جہاں بوسیدہ رسم و رواج کے بیٹھ معصوم جانیں
چڑھتی تھی اور خون بہا عام تھی، جبکہ میرے ابا عظیم صرف کتابوں کی حد تک نہیں پڑھتے تھے، اس علم کا استعمال اپنی عملی زندگی میں بھی لاتے تھے۔ اس لیے میرے ابا ہم بہنوں کی شادی کسی اچھے خاندان اور اچھے لڑکے کو دیکھ کر کرنا چاہتے تھے، جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ میری بہن کے شوہر ڈاکٹر تھے اور لندن کی کسی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی تھے۔ میری بہن بھی انجینئر تھی۔ ہمارے پڑوسی گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے کے لیے بھی میرا کئی بار رشتہ آیا اور میرے ابا نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کو بیٹا چٹا ان پڑھ تھا اور ان کی میرے لیے رشتے کی ایک وجہ گاؤں کی ایک قیمتی زمین حاصل کرنا تھی۔ اس لیے باہر سے آنے والے آدھے رشتوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ وہی خود تھے۔ میری خالہ نے میری امی کو پریشان دیکھ کر میری تصاویر اور ڈیٹیلز مانگی تاکہ وہ شہر میں رشتے والی کو دے سکے، جو بہت بہتر رشتے بتاتی تھی۔ امی نے ابو سے پوچھ کر میری تصاویر اور بایو ڈاٹا انہیں دے دیا تھا۔ وہ آئے روز مختلف رشتے بھیجتے، لیکن آدھے رشتے پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ جاتے تھے۔ وجہ پڑوسی گاؤں کے جاگیردار تھے جو میرا رشتہ ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابو نے میری بڑی بہن اور بہنوئی سے بھی بات کی تھی اور میرا رشتہ دکھانے کا کہا تھا۔ اب تو میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ رشتے والوں کے ذریعے ایک دن ایک انجینئر کا رشتہ آ گیا۔ وہ ایک اچھی فارم میں نوکری کرتا تھا۔ صرف ماں باپ تھے، کوئی دوسرا بھائی بہن نہیں تھے۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی جلد چاہتے تھے۔ ابو نے چھان بین کروائی تو وہ لوگ اچھے اور صحیح لوگ تھے۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی اس لڑکے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رشتہ پلٹ جانے کا ڈر اس بار شاید ابا کو بھی تھا، جبھی انہوں نے اگلے ہفتے منگنی یا رسم کی جگہ سیدھا میرا نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد جہاں اماں ابا کے دل سے بوجھ اترا، وہیں میرا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور ابا جو کر سکتے تھے انہوں نے میری شادی میں وہ سب کچھ کیا۔ جہیز میں چھوٹی سے بڑی ہر چیز موجود تھی۔ میری شادی میں گاؤں کا ہر شخص انوائٹڈ تھا۔ بہت دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ شہر آ گئی۔ ارمان سجائے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا جو اس نے کہا، پہلے پل تو میں یقین نہ کر سکی کہ بھلا یہ کہاں ممکن ہے، لیکن پھر جب یہ سب حقیقت ہوا، میرا شوہر سچ مچ میں حاملہ ہو گیا۔ اس کا پیٹ بڑھنے لگا اور اس میں اولاد سانسیں لینے لگیں تو میری برداشت سے باہر ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت جلد خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی رپورٹس پڑھی جن میں ان کی پریگننسی کے بارے میں صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ میری ساری خوشیاں پانی ہو گئیں۔ شادی سے پہلے میں توقع سے ہٹ کے بہت زیادہ خوش تھی۔ میں کسی انجان سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں ان تمام سازشوں سے ڈرتی تھی، لیکن پھر جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ حسین تھا، اس کی پرسنالٹی میں الگ ہی روب و دبدبا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا۔ جیسے میں مرعوب ہو گئی تھی۔ اس لمحے مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ ایک آدمی کے بھیس میں چھپی عورت ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہوں نے یقین نہ کیا اور خلا دلوانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئی کہ میری اماں کو کیا مجھ پر یقین نہیں جو وہ مجھے گھر بسانے کی تلقین کر رہی ہیں، اور میں ان کو سچی نہیں لگتی۔ پھر مجھے احساس ہوا جس طرح میری امی نے یقین نہ کیا اس طرح کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا، اور کوئی بھی میرا یقین بھلا کیوں کرے گا جب میں خود یقین نہیں کر پائی تھی۔ اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ بات ایسی تھی ہی نہیں کہ کوئی میرا یقین کرتا۔ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ کسی اور کے سامنے تو مجھے خود کو سچا ثابت نہیں کرنا تھا، نہ ہی مجھے اس سے فرق پڑتا تھا کہ کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ثبوت دکھانا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی منفی سوال نہ آئے اور وہ میرا سہارا اور ڈھال بنے۔ میں نے سوچا میں اپنے شوہر اور اس کے پیٹ کی ویڈیو بنا کے اور وہ رپورٹس چرا کر میکے آ جاؤں گی اور پھر پہلی فرصت میں طلاق لے لوں گی، لیکن میں نے جیسے ہی ویڈیو بنانا شروع کی اور جو موبائل میں دیکھا اور سنا، میں پتھر کی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً ویڈیو روک کر گھر سے باہر نکل گئی اور سیدھے روڈ پر بغیر راستے کا تعین کیے چلتی گئی۔
میری آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے بہہ رہے تھے تو میرے گالوں کو مکمل بھگا چکے تھے۔ دل و جان میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ نہ دل اس حقیقت پر یقین کرنے پر آمادہ تھا، نہ ہی دماغ پہلی بار۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جذبات کرچی کرچی ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں نکل آئی تھی۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی اور میں بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ دل میں حشر برپا، بلا کب زندگی کا اتنا تلخ چہرہ دیکھا تھا جو شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھ لیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹنے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی زاروں قطار رونے لگی اور روتی ہی چلی گئی۔ اس سنسان سڑک پر میری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنے ابا کی یاد آئی، جنہوں نے کبھی میری آنکھ سے ایک آنسو نہ گرنے دیا تھا، لیکن اب جیسے زندگی میں رونا ہی لکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، میں اٹھی اور چاروں طرف دیکھے۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجھے اچانک ڈر لگنے لگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور جس راستے سے آئی سی واپسی اسی راستے پر بھاگنے لگی۔ بول طویل مسافت طے کرنے کے بعد میں جب گھر پہنچی تو باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے پاس رکھے پودے کے گملے کے نیچے سے گھر کی چابی نکالی اور تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں گئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے میرا ذہن سارے تانے بانے بننے لگا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میں نے دیکھا تھا کہ میرے ساس سسر ہمارے ساتھ موجود نہ تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ گاؤں چلے گئے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں، شہر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی، چپ کر گئی تھی، لیکن مجھے عجیب بھی لگا تھا کہ نئی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عجیب تو اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ میں نے کچن میں کھانا بنایا اور باہر لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں مسکرائی اور سرپرائز کا پلان کینسل کرتے ہوئے شوہر کو فون ملایا، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا میں گھر واپس آ گئی ہوں اور کھانے پر آپ کی منتظر ہوں۔ دوسری طرف بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اپنا بڑا ہوا پیٹ لیے کمرے میں داخل ہوا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوالات تھے جو میں نے بخوبی پڑھے تھے۔ وہ حیرت چھپائے مجھ سے پوچھنے لگا، تم واپس آ گئی؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے مجھے فون تک نہ کیا تو میں خود ہی واپس آ گئی۔ میرے جواب پر وہ میرے سامنے بیٹھا اور بولا، ایسا نہیں ہے، میں سمجھا شاید میری حقیقت جاننے کے بعد تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولا تو میں مسکرائی اور بولی، ہاں، میں پہلے نہیں رہنا چاہتی تھی پر اب رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کا شوہر اس کے درد کا ساتھی بنتا ہے۔ تو اگر شوہر بچہ پیدا کر رہا ہے تو بیوی کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو اولاد آپ کے جسم سے پیدا ہو یا میرے جسم سے ہو تو ہماری اولاد اور اپنی اولاد کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور تو اور یہ زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے بنا تکلیف کے اولاد مل جائے گی۔ میں نے کہا تو میرے شوہر کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیرت و صدمے سے گنگ مجھے دیکھنے لگا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مجھ سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا 100% سچ کہہ رہی ہوں اور آپ کا بھرپور ساتھ بھی دوں گی۔ میری باتوں اور ارادوں پر میرے شوہر کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دن ایک بار پھر گزرنے لگے، پر کچھ دنوں سے میرا نام نہاد شوہر بہت پریشان تھا۔ وہ بالکل خاموش رہتا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی، اسے وقتاً فوقتاً کھانے کو دیتی، بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کرتی۔ وہ چڑچڑا ہونے لگا تھا اور مجھے جھڑک دیتا۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور ساتھ ساتھ میرے شوہر کی پریشانی نے مجھ سے خفا ہوتے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا تھا اور مجھ سے الگ رہنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ 2 دن بعد میرے نام پر ایک کورئر آیا جس میں میرے نام کے لندن کا ٹکٹ تھا اور میرے ضروری کاغذات۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور میں رات گھر سے نکلی اور ایئرپورٹ پر پہنچی۔ وہاں میرے گھر والے پہلے سے موجود تھے۔ میرے امی ابا مجھ سے ملے اور اپنی دعاؤں کے سائے تلے مجھے لندن بھیج دیا تھا۔
میں لندن پہنچی تو میری بہن بہنوئی میرے منتظر تھے۔ میں اپنی بہن سے مل کر بہت زیادہ روئی اور میری بہن بھی روئی۔ میرے بہنوئی بھی ہر بات سے واقف تھے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی، کھانا کھا کر آرام کیا تو رات تک نکاح خواں آ گیا تھا، اور میرے بہنوئی کے دوست بھی جن سے میرا نکاح تھا، میں ایک بار پھر بہت روئی اور میرا نکاح میرے بہنوئی کے دوست سے ہو گیا تھا۔ رخصتی 4 مہینے کے بعد رکھی گئی تھی، کیونکہ میرے بہنوئی کے دوست کچھ عرصہ کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں اپنے بہن بہنوئی سے باتیں کرتی رہی، فون پر امی ابا سے بات کر کے انہیں مطمئن کیا، اور پھر رات کا کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سونے لیٹی تو نیند نہ آئی، بلکہ میں ماضی کی سڑکوں پر دوڑنے لگ گئی۔ اس دن وہ ویڈیو بناتے جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا سابقہ شوہر جس نے میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ رچایا تھا، وہ فون پر محو گفتگو تھا۔ دراصل وہ میرا شوہر پڑوسی جاگیردار کا خاص آدمی تھا، جس نے نام اور پہچان بدل کر مجھ سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر میرے سامنے یہ حاملہ ہونے کا ناٹک اس لیے کیا تاکہ میں خود خلا لے لوں، اور خلا یا طلاق کے بعد عورتوں پر ایسا دھبا لگ جاتا ہے کہ کوئی اونچے یا اچھے خاندان کے لوگ انہیں نہیں اپناتے۔ ایسے میں وہ جاگیردار اپنے بیٹے سے میری شادی کرتا، اور نہ صرف شادی، اور صرف اس قیمتی زمین کے حصول کے لیے تھی جو میرے نام تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی نقلی تھا، اور اس ڈاکٹر کی بنائی ہوئی رپورٹس بھی۔ میں اتنی بیوقوف تو نہ تھی۔ میں اس دن بہت زیادہ روئی تھی۔ میں اس سڑک پر سنسان بیٹھے رو رہی تھی جب میرے پاس میرے ابا کا فون آیا تھا۔ اماں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، جس کی تصدیق کے لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مجھ پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور بہت زیادہ روئی، تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کھیل کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ پھر سب کچھ میں نے ابا کے کہنے پر کیا، چونکہ وہ نکاح بھی نقلی ہی تھا، کیونکہ ہمارے پڑوسی جاگیردار حقیقت میں کسی طلاق یافتہ لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا نے میرے لندن جانے کا انتظام کر دیا تاکہ مزید رکاوٹ نہ ہو، اور اچانک لندن بھیج دیا، جہاں میرے بہنوئی نے میرے لیے رشتہ تلاش کر رکھا تھا، اور وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ وہ جاگیردار زمین کے لیے بہت تگ و دو کی، پر حاصل نہ کر سکا۔ اب میں اور میرے گھر والے بہت مطمئن اور پرسکون ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کی شادی کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ غیروں میں جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیتے ہیں۔ کسی پر بھی اتنی جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اگر کچھ غیر معمولی دیکھو تو اس کی تصدیق لازمی کرنی چاہیے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔